السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے. دین قیمم بالکل صحیح مستحکم دین کی طرف ہدایت دی ہے. ملت ابراہیم حنیفہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق زندگی ہے. حنیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 161 تلاوت کی گئی. 161 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. سامعین کرام، یہاں پر صراط مستقیم کی تفصیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر آگے فرمایا دینن قیمم، جو بالکل صحیح اور مستحکم دین ہے. صحیح اور مستحکم دین کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی دین صحیح ہے. اور اسے یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں کو دیکھ لیجئے تو اس میں بھی لوگ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، ہمارا راستہ سیدھا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ حق پر ہیں. اور آپ اگر مسلم قوم کے اندر بھی دیکھیں گے تو مسلم قوم میں بھی لوگوں نے الگ الگ فرقے بنائے ہیں اور الگ الگ فرقے بنا کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، ہمارا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، ہمارا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ دنیا کے تمام لوگوں کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھ کو میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. صراط مستقیم کی ہدایت، اس سے یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چلے اور جس طریقے پر چل کر کے لوگوں کو بتلایا، تعلیم دی، دراصل وہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات چھوڑی، جو قرآن کریم کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، دراصل وہی صراط مستقیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن چیزوں کو سن کر کے اس کو یاد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس میں جو محدثین تھے ان چیزوں کو انہوں نے لے کر کے اپنی اپنی کتابوں میں نوٹ کر کے اس کے صحیح اور غلط کی پہچان کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو سمجھ لیجیے کہ وہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے. اگر کوئی کسی امام کا راستہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ صراط مستقیم ہے، تو آپ دیکھیے اور جانچیے کہ وہ جو امام صاحب کا راستہ ہے وہ قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے. امام صاحب نے بھی یہی بات بتلائی ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی بات کہوں اور اگر میں تمہارے سامنے کوئی تعلیم دوں اور اگر میری وہ بات اور میری وہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور تعلیم سے میچ کرے اس کو لے لینا، اور نہیں میچ کرے تو اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ صراط مستقیم نہیں ہوگا، وہ میری بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھ کو میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. اب آگے فرمائے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا دینن قیمم، مستحکم دین، بالکل صحیح دین، بالکل درست دین. اور وہ درست دین کیسے؟ آگے فرمایا ملت ابراہیم، یہ وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی تھا. حنیفن، جو بالکل ہر چیز سے کٹ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھے، ہر چیز سے کٹ کر کے،
ہر چیز سے یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہودی لوگ بھی، عیسائی لوگ بھی، اور جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس زمانے میں جو وہاں کے مشرکین تھے، خاص طور سے مکہ کے مشرکین، وہ تینوں کے تینوں متفقہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. ان لوگوں کا یہ خیال تھا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ان لوگوں کا یہ ماننا تھا اور پکا عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا. یہاں تک کہ مشرکین بھی اس بات کو پختہ طور پر مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے بلکہ توحید خالص پر چلنے والے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نام لیا کہ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رہنمائی اس صراط مستقیم کی طرف فرمائی ہے جو مضبوط اور مستحکم دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی تھا، جو ابراہیم علیہ السلام ہر چیز سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو تھے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 130 میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے وقوف کے علاوہ اور کوئی اعراض نہیں کر سکتا. جو بے وقوف ہوگا، جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، جو اپنے آپ کو بیکار بنا لے، جو اپنے آپ کو نکما بنا لے، اس کے علاوہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی نہیں کر سکتا. سامعین کرام، صرف اس مقام پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 120، 121، 122، 123 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور پیشوا تھے. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور پیشوا تھے اور ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی تھی. دیکھیے یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا بعینہ وہی طریقہ جو ابراہیم لے کر کے آئے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودی، عیسائی، مشرکین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی، اچھائی دی تھی. اور آگے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں سے ہوگا. اور پھر کہا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کیجیے. وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو تلاش کرے. ہر چیز سے یکسو ہو کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی تھا اس کو تلاش کرے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اس کو کہاں ملے گا؟ صحابہ کرام کے اعمال میں ملے گا، صحابہ کرام کے فرمان میں ملے گا. صحابہ کرام نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اس کو امت کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. لہذا صحابہ کرام کو عملی طور پر اپنا نمونہ سمجھے اور انہوں نے جس طرح سے کیا، جس طریقے کو اختیار کیا، جس راستے پر چلے، جس ڈگر پہ چلے، اسی ڈگر پر مسلمانوں کو چلنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا